جب 3 دن مسلسل پیاسا رہنے کی وجہ سے بچوں کے رونے کی آواز جناب عباس کے بار بار کانوں میں آتی ہے، آپ بی بی سکینہ کے ساتھ امام حسین کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، یہ معصوم بچے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں نہر سے پانی لے کے آؤں۔ امام حسین نے آنکھوں کو نم کیا اور فرمایا، اے عباس، اگر اجازت لینی ہے تو چاہ اپنی بہن زینب سے اجازت لی۔ بس جناب عباس بی بی سکینہ کے ساتھ بی بی زینب کے خیمے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں، اے میری آقا زادی، آج اس غلام کو اجازت دیجیے تاکہ وہ بچوں کے لیے نہر فرات سے پانی لے کے آئے۔ بی بی زینب نے جناب عباس کی آواز سنی اور کہا، اے میرے بھائی، جب میرے بابا علی کی شہادت کا وقت آیا تو آپ نے وصیت کی تھی کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جب زینب تجھے قید کر کے کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جائے گا۔ میں بابا سے کہتی تھی، اے میرے بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے قیدی بن کے آئے گی؟ اے عباس، آج مجھے بابا کی وصیت یاد آتی ہے۔ بس جناب عباس بی بی زینب سے اجازت لے کے نہر فرات پہ آتے ہیں اور ایک ایسا حملہ کرتے ہیں کہ فوج کو چیر کے دریا پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی پانی کو دیکھتے ہیں، پانی میں بی بی سکینہ کا تڑپتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے۔ آپ پانی کو دیکھ کے زار و قطار روتے ہیں اور مشک کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں اور پیاسے ہی گھوڑے پہ سوار ہو کے واپس خیام کی طرف پلٹتے ہیں۔ فوج یزید میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ اگر پانی حسین کے خیمے تک پہنچ گیا تو پھر ان کو شہید کرنا مشکل ہو جائے گا۔ چاروں طرف سے فوج گھیر لی اور عباس پہ تیر چلانا شروع کر دی۔ جناب عباس فوج سے لڑتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، ہزاروں کی تعداد میں تیر آپ پر چلائے جاتے ہیں۔ آپ تیروں کو روکنے کے لیے جیسے ہی ایک مرتبہ اپنے بازو کو اوپر کرتے ہیں تو پیچھے سے چھپ کے کوئی ظالم آپ کے ایک بازو پہ وار کرتا ہے اور آپ کا ایک بازو کٹ کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ آپ صرف یہی چاہتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے یہ پانی امام حسین کے معصوم بچوں تک پہنچایا جائے۔ آپ مشک اور علم دوسرے بازو میں سنبھال کے تیز تیز خیام کی طرف بڑھتے ہیں کہ اتنے میں کوئی ظالم پھر سے آپ کے دوسرے بازو پہ وار کرتا ہے۔ آپ کا دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ آپ مشک کو اپنے دانتوں میں سنبھال کے خیام کی طرف بڑھتے جاتے ہیں کہ اتنے میں ایک تیر آپ کی دائیں آنکھ میں لگتا ہے۔ جناب عباس تڑپ اٹھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھ کا تیر نکال دیں، لیکن آپ کے بازو پہلے ہی شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ جیسے ہی تیر کو نکالنے کے لیے اپنی زانوں کا سہارا لیتے ہیں، اتنے میں کوئی ظالم آپ کے سر پہ گرز مارتا ہے اور آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں۔ پوری فوج مل کے آپ پہ حملہ کرتی ہے اور آپ کے پورے جسم کو زخمی کر دیتی ہے۔ جیسے ہی علم امام حسین نے زمین کی طرف گرتا ہوا دیکھا، آپ لشکر کو چیر کے جناب عباس کے پاس آتے ہیں اور ان کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ جناب عباس کہتے ہیں، اے میرے آقا، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن میں نے اپنی ماں سے سنا تھا کہ جب میری ولادت ہوئی تو میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ آج میرا وقت آخر ہے اور یہ غلام چاہتا ہے کہ آپ کی زیارت کر کے اس جہان کو چھوڑوں، لیکن آج یہ عباس اتنا مجبور ہو چکا ہے کہ ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے اور بازو پہلے ہی کٹے ہوئے ہیں۔ اے میرے آقا، اگر تکلیف نہ ہو تو اپنی ابا سے میری آنکھ کا خون صاف کیجیے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ بس جناب عباس کی آنکھ کا خون امام حسین اپنی ابا سے صاف کرتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے آقا، آپ صبح سے لے کے اب تک سب کی لاش میدان سے خیمے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میری یہ وصیت ہے کہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا، کیونکہ سکینہ وہاں منتظر ہے کہ چچا پانی لے کے آئے گا۔ جب میری لاش کو بی بی سکینہ دیکھے گی ان سے یہ برداشت نہیں ہوگا، مجھے یہیں چھوڑ دیجیے گا۔ بس یہ کہہ کے جناب عباس دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ اگر آپ اچھے خاندانی رشتے کی تلاش میں ہیں تو آج ہی meherbanshahi.com پہ آ کے اپنا فارم فل کریں اور اپنے لیے ایک نیک اور اچھا رشتہ حاصل کریں۔ اللہ کے کرم سے ہمارے پاس پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مسلک اور مذہب کے اچھے رشتے موجود ہیں۔ اگر آج، کل اور پرسوں آپ meherbanshahi.com پہ آ کے اپنے فارم